آ جاؤ اگے آ جاؤ، کوئی نہیں اٹھو گے تو پھر آ جاؤ، بسم اللہ ماشاءاللہ، ساتھیاں نے بھی لے آؤ، بیٹا پیچھے ہو جا، شاباش، اور اگے آ جاؤ جی، بڑی مہربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قال الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تجھے لاکھ بار دیکھا تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ تیری آنکھیں، تیرے ابرو، تیرے لب اب بھی مشہور ہیں دنیا میں مثالوں کی طرح۔ مخادیم، علماء کرام، مشائخ اعظام، میزبان محتشم جناب عزت مآب میاں محمد اکرام صاحب، جناب محترم سلمان ملک صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن، حضور کا جمال کما حقہ نہ بیان ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جو حضور کی محفل کے حاضر باش تھے، جنہوں نے سال ہا سال دیکھا رسول اللہ کا جمال، اور کوئی کم تر نظر والے نہ تھے، سارے بلند خیال، اور جنہیں حسرت رہتی تھی کہ حضور کی محفل میں جائیں پلٹ کر نہ آئیں، بقول کسے کہ بہت کم کر دیا ہے کوچے جانا میں بیٹھنا، بس صبح ہو گئے اور شام آ گئے۔ ہم اور آپ محفل میں آتے ہیں، کتنا ہی کوئی عظیم ہو، کوئی حسین ہو، نظریں کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی بھٹکنے لگتی ہیں، کبھی اٹکنے لگتی ہیں، کبھی جانے والے پہ پڑتی ہیں، کبھی آنے والے پہ پڑتی ہیں، کہیں جا کے سنانے والے پہ بھی پڑتی ہیں، بھٹکتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے نبی کی محفل کے جو حاضر باش تھے، حدیث میں ہے حضور کو تکتے تھے، پلکیں، یہ پلک تو جھپکتی رہتی ہے، پلکیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تصور فرمائیں کہ کوئی بیٹھا ہے ایسے، نگاہ پلٹ کر پھر نہیں آئی، قربان ہو گئی ہوگی، اور ایسے دیکھے جا رہا ہے، نہ سریلی آواز سن رہا ہے، نہ بانسری کی آواز ہے، بس محبوب کے چہرے کو تاک رہا ہے، مزے حسن ازل کے چاک رہا ہے، نظر کو اس کے ودعا کے مکھڑے پہ رکھ رہا ہے، ایک ہی مزہ چاک رہا، اور بس ایسے آنکھ تنی ہوئی ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے، اور آنکھوں کے یہ جو دائرے ہیں، دیواریں ہیں، آنسو دیواریں توڑ کے رخساروں پہ بہتے جا رہے ہیں، سامن کے بدلے برس رہے ہیں، دیکھنے والے پلک جھپکتے نہیں، آنسو کی نہر جاری ہے، دیکھے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھے ہیں کہ جس کو دیکھے جا رہے ہیں وہ نہیں دیکھے جا رہا ہے؟ کیا وہ بے خبر ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟
حضور ہر آنے والے کی خبر رکھتے ہیں، ادھر بھی نظر رکھتے ہیں، ادھر بھی نظر رکھتے ہیں، ہر آنے والے کی، جو اندر کی خبر رکھتے ہیں وہ باہر کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اب آنے والے آئے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، تیری محفل میں کیا ہو رہا ہے؟ سارے ہمارے جیسے بے درد نہ مرد، اللہ معاف کر، کیا کہہ گیا میں، بے درد نہ تھے، چہرے زرد نہ تھے، وہ تھے وہ۔ اب حضور نے ایک کو اشارہ فرمایا، پاس بلایا، اس کا تو معراج ہو گیا، پاس بلایا، اور یہ نرم و گداز رحمت والا شفقت والا ہاتھ گردن میں ٹکایا، ٹکا کے پہلو سے لگایا، پھر فرمایا ما یبکیک، تجھے کس نے رلایا؟ ادھر جو لگایا ٹھنڈ پڑ گئی، قیمت لگ گئی آنسو کو، قیمت لگ گئی۔ ایسے ایسے کر کے پوچھا کس نے رلایا، کیوں رویا، کس لیے رویا؟ میں کہا کرتا ہوں، سریکی میں کہتے ہیں سائیں سائیں کول بلہا کے حال پوچھا۔ وہ اتھے بندہ بیٹھا ہوئے تے کوئی آکھے ٹھیک ہو، اے بھی ٹھیک ہے، پر اتھے بٹھا کے کی حال ہے؟ سائیں کول بٹھا کے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ سائیں کول بٹھا کے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ اندے نقش قدم تے سر ٹیکم، اج سجدے کرن دی جست۔ بڑی شان ہے۔ جت دل ہارم، جتھے اسی دل ہارے ہیں، جت دل ہارم او مالک ہا، جت دل ہارم او مالک ہا، اج سودے کرن دی چس آ گئی۔ سائیں کول بٹھا کے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ ای موت ہے یار دے قدمیں تے، اج ارشد مرن دی چس آ گئی۔ کرم فرمایا، رونے والے کو پاس بلایا، پھر فرمایا تجھے کس نے رلایا؟ کوئی یاد آیا کیا ہوا؟ اس نے اب ہچکیوں سسکیوں کے ساتھ دل کا حال بتایا۔ اس نے کہا آج تھوڑی آیا، روز آتا۔ یہ آگ اب کی نہیں، پتہ نہیں کب کی لگی ہے، روز آتا ہوں یہی حال ہوتا ہے، آپ کا خیال ہوتا ہے، پر بے سدھ ہوتا ہوں کیونکہ سامنے آپ کا جمال ہوتا ہے۔ لیکن بتا تو روز آتا ہے، اسی طرح نکرے لگ جاتا ہے، روز آنسو بہاتا ہے، ایک بات بتا تو پلکیں کیوں نہیں جھپکاتا ہے؟ رونا تو سمجھ میں آتا ہے، پلکیں کیوں نہیں جھپکاتا ہے؟ اس نے کہا کیا کروں کیا کروں، دل کرتا ہے کہ جتنی دیر پلک جھپکوں گا اتنی دیر اور نہ تک لوں۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ عاشق
ایسے ہوتے ہیں، یہ اصحاب ہیں، یہ بندے لا جواب ہیں، اس لیے ان کی طرف انگلی ٹیڑھی اٹھانے والے خانہ خراب ہوتے ہیں۔ ایسا یا تو کوئی ہمیں دکھلاؤ جس کو اتنی چبھن ہو، اتنی لگن ہو، آنکھوں میں مدنی سجن ہو۔ جب نہیں ہیں تو پھر مان جاؤ، ہو ان پہ قربان جاؤ۔ حضور پوچھ رہے ہیں پلکیں کیوں نہیں جھپکاتے ہو؟ اس نے کہا جتنی دیر پلک جھپکوں گا اتنی دیر تک نہ لوں، اتنی دیر دیکھ نہ لوں، یعنی پلک جھپکنے کی دیر بھی عاشق کے لیے بھار ہے۔ عجیب تیرا دیدار ہے۔ ماشاء حضور کچھ ایسے منوس چہرے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے دل پتھر ہو جاتا ہے، کچھ ایسے کمال لوگ ہوتے ہیں جن کا صرف ذکر کرنے سے خدا یاد آتا ہے۔ اب صدقے تیرے مدنی میرے، اکئی پھیرے رحمت دے ڈیرے۔ تکے جا رہا ہے، حضور پوچھ رہے، کہتے ہیں جتنی دیر پلکیں جھپکوں گا۔ چلو یہ سمجھ آیا، پر روتا تسلسل سے، تیرے آنسو تھمتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا رونا اس بات پہ آتا ہے کہ آج تو دیدار عام ہے۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں، آج تو آپ کا دیدار عام ہے، ہر بندہ آ کے کرتا سلام ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے آپ اپنی منزل پہ اتر جائیں گے، ہم غریب مر جائیں گے، پھر ہم سارے جنت نگر جائیں گے، لیکن رفعتا مع النبیین، آپ ہوں گے اپنی منزل پہ، ہم ہوں گے جنت میں مگر تھلے۔ اب جنت میں کیسے تیرے دیدار بغیر گزارا چلے؟ جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ کچھ لوگ انگوروں میں مست ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ کچھ لوگ حوروں میں مست ہیں، پھیرے پہ پھیرا دے پھیرا، چلے پہ چلا دے چلا۔ حضور خیر ہے، کہا 70 حور ملے گی، یہ بھی نصیب ہے۔ کوئی کھجور مست، کوئی حور مست، لیکن بس کچھ ٹاما ٹاما ہیں جو حضور مست۔ صحابی یہاں رو رہا ہے، کہتے جنت میں تو جائیں گے پر جب آپ کا دیدار نہیں پائیں گے وقت کیسے بتائیں گے؟ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، غلام فریدا اتھے کی وسنا ساکی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے۔ نہیں غور فرمایا، اب اس بیچارے نے تے رو رو کے اپنا دکھڑا سنایا، محبوب نے سوال اٹھایا، پر کریم کو منٹ میں ایسا کرم آیا، اس نے فوراً قاصد بھجوایا اور قاصد آیت یہ لایا کہ محبوب اسے رحمت کے رومال سے چپ کرا۔
رونے والے کو میرا پیغام سنانا رو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نہ کھوٹی کر دل والی زمین، رکھ ہم پہ یقین، ہم ہیں رب العالمین، جدا نہیں کریں گے تم سے رحمت للعالمین. پر شرط یہ ہے یہی سینے میں چس رکھ، ورنہ جو حور کے چکر میں اسے حور ملے گی، جو کھجور کے چکر میں اسے کھجور، اور جو حضور کے پیار میں اسے ملیں گے حضور. یہ ہے دینے والے کا دستور، سمجھیے حضور. آپ نے غور فرمایا ہے کیا لذت ہے، کیا چس ہے، پلکیں جھپکنا. اور بڑا کوئی حوصلے والا تھا جو تکتا تھا، سامنے تو دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ بھی سمجھ لیں حضور کو سامنے ایسے آنکھ بھر کے کسی نے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر سے چھپ کے. فاتح مصر حضرت عمر بن عاص کہتے تھے کہ کئی سال بیت گئے ان کی مجلس میں آتے جاتے، لیکن کوئی ہم سے پوچھے حضور کا چہرہ کیسا ہے ہم بتا نہیں پائیں گے. پوچھا گیا اتنے بڑے آدمی ہو، حاضر باش ہو، ہمہ وقت ملتے ہو، پر بتا نہیں پاؤ گے کیوں؟ کہا کبھی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں پائے. کیوں جی؟ دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پائے، پر کیوں؟ کہا ڈر لگتا تھا کہ اگر آنکھ بھر کے دیکھا کہیں حسن کی بجلیاں ہمیں اندھا نہ کر دیں. کیا سمجھتے ہو میرے نبی کو تکنا آسان ہے؟ قرآن پڑھیں، احادیث کے پورے ذخیرے پہ نظر دھریں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ بندے جنہوں نے حضور کے چہرے کی صفت بتائی ہے، ورنہ دیکھنے والی تو کل خدائی ہے. دیکھنے والے 1,24,000 سے بھی زیادہ تھے جنہوں نے آخری حج میں شرکت کی، لیکن جنہوں نے کھول کے مکھڑا بتایا ہے وہ ٹاواں ٹاواں. مولا علی، حضرت سیدہ خدیجہ کے بیٹے، حسن و حسین کے ماموں، آخری صحابی حضرت ابو طفیل، یا وہ بڑھیا. اصل میں وہ لوگ تک لیتے تھے جنہیں بھار نہ تھا. نہیں سمجھے؟ بھار کا مطلب یہ ہے جو دیہاتی ہوتے تھے جنہیں اصل میں ابھی ایمان کی چس پائی نہ تھی، ابھی سمجھ یار کی آئی نہ تھی. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جو جانتا ہے نا کسی کا ویٹ، اس سے پوچھ کتنا ہوتا ہے ریٹ. تو جو آتے ہیں ویسے ہی لیٹ. انہوں کی پتہ کی ہوندا ہے ادا. اب آپ نے قبلہ خالد حسن مجددی صاحب سے حضرت قبلہ شیخ القرآن کی بات سنی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا ویٹ کیا ہے. تو مجھ نکمے کو کیا پتا کہ حضرت شیخ القرآن کا ویٹ کیا ہے. تو میں تو آؤں گا اور جرت کے ساتھ ان کے لیے بولے چلا جاؤں گا، لیکن جنہیں ان کے وقار کا پتا ہے بولے گا مگر ڈر ڈر کے. جنہ بھر کے سر تے چایا سب سیاں پانی نو ٹریاں، سب سیاں پانی نو
ਟੁਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੜਸੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਇਆ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਡਰ ਡਰ ਕੇ इशारा मेरा आप समझ गए सिद्दीक डर रहा है उमर डर रहा है उस्मान डर रहा है एक बद्दू हिम्मत कर रहा है असल में इसलिए हिम्मत कर रहा है उसे वेट का पता ही नहीं इसलिए वो जो उम्मे माबद बुढ़ड़ी माई सी ते जमात यारां दी उत्थों आई सी ਉਹ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਵਾਈ ਬੈਠੀ ਏ ਦੀਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲਾਂ ਫਰਮਾਈ ਬੈਠੀ ਏ क्यों जी क्या ये हदीस मशहूर है कि नहीं कि खामंद आया और मरियल बकरी का दूध उसने 6-7 देगचे भरे पाया हैरानी में आके कहता है आज कौन आया सी कौन आया खुशबू चुगलियां खा रही है ये खुशबू किस किस की आ रही है फजा मुस्करा रही है हवा कुछ बता रही है बीबी ने कहा इंज दी अख सी अख दे उत्ते किसे दी रख ते एक अख दे उत्ते कुर्बान लख सी अख सी काली जुल्फ सी कुंडल वाली बात उस बीबी की है तर्जमा मेरा है क्यों जी आंख काली थी आगे कहा रंग गोरा था पर कितना कहा कि गोरा टोटल गोरा ना था वो था कैसा कहा गुलाबी गोरा गुलाबी भी फूल जैसा नहीं अजहरुल्लौन क्योंकि फूल जब खिल जाता है इसकी रौनक मध्यम पड़ जाती है उसके चेहरे की लाली नहीं थी गुलाब वाली तो कैसी थी कहा गुलाब जब नीम वाह होता है रौनक फुल होनाक फुल उठाना जरा अल्लाह हजूर मरहबा 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 वाह अब मुझे समझ आ रहा है कि आप समझ रहे हैं मेरे नात खान मैं ना तू कुर्बान वो तो आपको पता नहीं किस इधर से बोल रहे थे या इधर से पता नहीं किधर से हर राग उन्होंने आजमाया तो उन्होंने रिश्वत वाला खाता भी चलाया बल्कि ब्लैक मेलिंग वाला खाता भी इसीलिए शायद मसला बन नहीं रहा था असल जरूरत ये होती है आज दिल खेजद बर दिल रेजद सुन्ने सीने सोज फिराक दी तार आही माही हाथ लाया ओ वजब मैं हर जलसे में कहता हूं नात खान खतीब साहबान वास्ता तुम्हें खुदा का ब्लैक मेलर न बनो खतीब बनो नात खान बनो आंख बंद करो यार दी बात करो हमें सारी रात करो ए तमाशे खत्म करो हाथ चुको टिल लाओ जोर लाओ वल आखो मोड़ आखो वह तू अपनी न बैठ तेनू होर नाल की तू पगड़ी संभाल तेनू चोर नाल
اللہ منگن دی عادت بری پہ گئی، ہر چیز ہی منگنی ہے، سبحان اللہ بھی مانگ کے لینی ہے، داد بھی منگنی ہے تے امداد۔ خدا سے ڈرو، کوئی کام تو خالص کرو یا جا کے بازار میں مرو۔ ہر بات میں تجارت تماشا بنا رکھا ہے، تک تو صحیح مزہ یار کے حسن کا چک تو صحیح، اس کی گلی میں پاؤں رکھ تو صحیح۔ حضور صدیق نے ہم کیوں نہیں کہتے صدیق وصاف رسول؟ ہم نہیں کہتے۔ عمر ان سے کوئی زیادہ تکنے والا ہے؟ حضرت ابو بکر غار تے غار میں بھی کلا یار، انجدہ کتھے نہیں ہویا وپار، جنہیں کج کے پلکاں وچ کلم کلا، اے دو ہی ہو سکتے نے، ایک پروردگار نے ویکھیا، دوجا یار غار نے ویکھیا۔ لیکن توصیف حسن والی حدیثیں عام نہیں، توصیف حسن رسول والی حدیثیں چند صحابہ ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ زلف کنج دی سی، اگرچہ ہر کسی کے دل سے اٹھنے والی کوک الگ تھی، دل سے اٹھنے والی ہوک عشق کی، دلوں پہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی۔ ابو حالہ نے بھی حضور کے حسن کی بات کی، حضرت ابو طفیل نے بھی حضور کے حسن کی بات کی، حضرت سیدنا حسان نے بھی حضور کے حسن کی، ویسے تو سب نے کی لیکن ایک ایک چیز کھول کے۔ ویسے تو حضرت جابر نے بھی، وہ جابر بن سمرہ، وہ کہتے ہیں رات تھی آدھی رات تھی، آدھی رات تھی اور رات 14ویں کی رات، رات بھی کیا خوش ذوق لوگ تھے، کیا ہم بے ذوق لوگ ہیں، کیا کمال ذوق رکھتے تھے صحابہ، بد ذوق نہیں تھے، ذوق والے تھے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں آدھی رات تھی اور 14ویں کی رات تھی، سوئی ہوئی میرے نبی کی ذات تھی، اور اس حال میں میرے نبی سے ملاقات تھی، اور میری آدھی ادھر جات تھی آدھی ادھر جات تھی، دل میں میرے ایک بات، وہ کیا بات؟ کہتے ہیں کبھی میں ادھر تکتا، یعنی کمپیریزن شروع، تقابل، مقابلہ 14ویں کے بدر کمال کا اور آمنہ کے، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا۔ ہن تانوں سمجھ آئیے کہ چیتر دا چاند، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اور اس پر تیرا جمال بھی، گجراں والے ہو کچھ کرو میرا خیال بھی، نکڑا جائے تواڈے کول سوال بھی۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ادھر دیکھوں، اب یہ مقابلہ دل کی دنیا میں شروع ہے،
حضرت شاید مومن خان نے کہا تھا کل 14ویں کی رات تھی، شب رہا چرچا تیرا، کل 14ویں کی رات تھی، شب رہا چرچا تیرا، کسی نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا مکھڑا تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے سب پوچھا کیے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا۔ خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اب میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، پھر میں نے اپنے دل سے کہا آؤ میرے دل، آج سچ سچ بول، پورا پورا تول، سچ سچ بول، پورا پورا تول، کنج لگ دئی 14ویں دے بدرے کمال دے سامنے مدنی ڈھول، آج بول۔ کہتے دل سے صدا نکلی، فاہوا احسن عندی من القمر، میرے دل سے کوک نکلی، وے چن کتھے مدنی سجن کتھے۔ اب سریکی بھی بیچ میں آ گئی، سوال ہے میاں صاحب، میم ماہ، ماہ چند، میم ماہ تے شاہ جمال دائی، یہ جو 14ویں کا چاند ہے حسن کا بادشاہ ہے، اسی سے مثالیں دیتے ہیں جی، مکھڑا چن ورگا، یہی آکھ دینا، کہہ رہا ہے کہنے والا میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے سرکار دے نال مجال نسی، کیوں اوہے خط نسی، اوہے خال نسی، اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی، اوہے ابرو قوس مثال نسی، اوہے نرگس جادو فال نسی۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا کیسے تھے حضور کی زلفیں کیسی تھیں، کہنے والے نے کہا نہ ٹوٹل گھنگریالی نہ بالکل سدھیالی، تو تھی کیسے کا جیسے سمندر کی لہر، اگر میں نہیں سمجھا سکا تو ذرا نیڑے کا مسئلہ، کیونکہ وہ کراچی والے سمجھ سکتے ہیں، گجران والے نہیں سمجھ سکتے، سمندر کی لہر جیسی تھیں۔ دوسرے عاشق نے کہا، اس نے کہا جیسے سانپ بل کھاتا ہے، اب تو سمجھ میں آتا ہے، زلف تھی کیسے، حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں زلف سیاہ تھی ناگ ویرا دے، دے دے چڑھم سریر، وے ساملا نہ مار نینا دے۔ جب حضور کی زلفیں اب سمجھ آگئی کیسی تھیں، نہ بالکل یوں نرے کنڈل بھی نہیں، بالکل سیدھی بھی نہیں، اور حالتیں ہوتی تھی تین، کبھی کانوں کی لو کو چومنے آتی،
کبھی کچھ دن کرم نہ فرماتے تو یہاں پر آ جاتی، اور کبھی کبھی زیادہ دن چھوٹ جاتی، پھر زپ زپ جداں زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ۔ کتنی حالتیں تھیں حضور کی زلفوں کی؟ 3 حالتیں تھیں۔ زلف زلفاں مشکی بدھ بدھ نیمن، دلڑی کو تعزیر۔ شکر ہے تو انہوں پورا سمجھ نہیں آندہ پیا، کیوں جی؟ آ بھی رہا تو کچھ جا بھی رہا ہے نا۔ یہ زلفیں ہیں، اور یہ زیادہ یوں سیدھی بھی نہیں، بالکل یوں بھی نہیں، بس ایسی ہیں جیسے پکڑنے والی مچھلی کو پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے۔ جیڑا آیا ہے پیا زلف دا سایہ ہے، پھر نکلن وچ نہیں آیا ہے۔ یہ زلف ہے گیسوئے مشک سا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کرم کی گھٹا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کرم کی گھٹا، ہر کسی نے اپنے اپنے دل سے، کسی نے زلف کو یوں کہا، کسی نے وہ کہا، کسی نے یہ کہا، اور میرے پیارے پنجابی والے نے کہا جتھے میرے یار نے زلفاں کھولیاں، لے گئی باد صبا خوشبو دی بھر بھر جھولیاں۔ زلف ایسی تھی، پیشانی کیسی، واسع الجبین، میرے حضور کی یہ ظاہری حسن ہے، مانوی کا تو سبحان اللہ۔ جبین وسیع تھی، وسعت جبین کی بتاتی ہے کہ مبارک سر کس کا ہے۔ اور پھر یہ جو آگے بھمیں ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان بھموں کی لطافت پہ ابرو قوس مثال، تیر نو کھچ کے مارن والی جڑی کمانے، او ایدیاں بھماں دے اتے قربانے۔ اور یہاں بیچ میں بال نہ تھے، یہ جگہ خالی تھی، اور بوڑھی بی بی ام معبد سے لے کر ابو حالہ تک کہتے آنکھ گہری تھی، اکحل بیچ میں، ما زاغ البصر وما طغا، اے اکھ، ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ۔ کیا اللہ نے بنائی ہیں یار تیری آنکھیں، پیمانہ تیری آنکھیں، تلوار تیری آنکھیں، پیمانہ گہرائی ہے، اندر کمال غضب کی سیاہی ہے، سیاہی میں سرخ ڈورے ہیں، اور یہ نین نہیں نین کٹورے ہیں۔ کیوں جی؟ اور انہوں سمجھن والے تھوڑے، چلو شکر ہے میاں صاحب تسی بول پائے، اثر تے کچھ ہویا نا، تے نیڑے آلے نو سیک چوکھا چڑھ دا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ آنکھیں کالی کالی، بیچ میں سرخ ڈورے، اور پلکیں بڑی بڑی، بیٹھی نہیں کھڑی کھڑی۔ اے بیبیاں سونا بنان واسطے بیچاریاں آرٹیفیشل پلکیں سجاتی ہیں، اور صبح کو اتر جاتی ہیں، رات کو حور نظر آتی ہیں، صبح چڑے۔
سارا جو بناوٹی کام تھا رات کو ہول ہول، سویرے گیا منہ دھول، سارے مسئلے گئے کھول۔ بناوٹی شے کا کیا اعتبار ہے، لیکن جس کو رب نے بنایا والضحا واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا، جس کے حسن کا یہ عالم ہو کہ رب کہے فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، پیر ذرا جما کے رکھ، تو محبوب مجھ رب کی آنکھوں میں رہتا ہے۔ حضور یہ قرآن کی آیت ہے، انک باعیننا۔ کوئی کسی سے پیار کی گفتگو کرے نا تے آدھا تسی ساڑی اکھاں وچ وس دے ہو، یہ تو تیرا میرا پیار ہے، بناوٹی اظہار ہے، لیکن وہ خود جو پروردگار ہے، حقیقت پسندانہ اس کا اظہار ہے۔ کہا انکا باعیننا، یہ نہیں کہا تو میری آنکھ وچ وسنا ہے، فرمایا اے حبیب آپ ہماری آنکھوں میں۔ اس کو کہتے نینن میں جو آن بسو، میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن دوں۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ تیسری آیت الذی یراکا حین تقوم وتوکل علی العزیز الرحیم، جو عزیز ہے جو رحیم ہے اس پہ بھروسہ رکھ، اور وہ ہے جو تجھے تکتا رہتا ہے۔ یہ عجب معاملہ ہے، اگر کوئی بندہ کوئی نبی کوئی رسول ہوتا بات اور ہے، رب کی ذات اور ہے۔ میں صرف ترجمے پہ گزارا کر رہا ہوں، جلدی گزر رہا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی قد نرا تقلب وجہک، کئی دنوں سے یار کے دل میں تھا کاش کہ اے حرم علی مسجد کا بئی بن جائے۔ 17.5 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے پڑھتے، کاش کہ کعبہ اپنا ہی ہو جائے۔ آج حضور اپنی مسجد میں نہ تھے، وہ قبلتین بنو سلمہ کے محلے میں تھے، تے بار بار حضور انج کھلوتے نے مسلے تے انج کرن، لب کھول دے نہیں منہ بول دے نہیں، اندروں اندر صدائے ویکھن والا خدائے کہ یار دی مرضی کیا ہے، اٹھدا بار بار چہرہ والضحا، پتہ نہیں یار دی مرضی کیا ہے۔ ایک مسئلہ سن لیں، ایک میرے معزز پیارے علماء تشریف فرمائے، مسئلہ یہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے، حدیث بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھے، امام اگے ہوئے تے منہ اتھے رکھنا چاہیے نا، قیام دے وچ منہ کتے رکھنا ہے یا انج کرنا ہے اجازت نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بار بار یوں کرے، آواز آتی ہے منہ نیچے رکھ، اندھا کر دوں گا، آنکھیں نکال دوں گا تیری۔ تجھے آداب نہیں میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، تہذیب نہیں ہے تجھے کہ یہ بارگاہ بے نیاز ہے،
کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ الاسلام ہو، پیر فقیر ہو، کوئی غوث کتب ابدال ہو، کتنی کوئی بڑا ہو، اگر یوں بار بار کرے گا آواز آتی اندھا کر دوں تجھے. لیکن آج اپنا یار تے قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلبا، بار بار تیرا چہرہ اٹھتا ہے. اب پتہ نہیں سزا ہے یا جزا ہے، یہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے دستور، منہ نیچے رکھ، تھلے رکھ، یار نو آکھیا تیری مرضی جتھے رکھ. واہ واہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا میرے حضور کا نام لیا ہے، سبحان اللہ. غور فرمائے، قد نرا، مسئلہ آپ نے سن لیا کہ جو ایسے کرے ناراض، سخت ناراض ہوتا ہے، سزا ملتی ہے. محبوب کھڑے تھے اور 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ چکے تھے. اب نہ اروار تھے نہ پار تھے، بالکل وچکار تھے. اب اتنی 2 رکعتوں میں کون سے گھنٹے لگنے تھے؟ ابھی 2 رکعتیں ختم ہو جانی تھی، جبریل آ جاتے، جو یار نے چاہا بنا جاتے. لیکن اس نے کہا آج دیر کی تھی تے اے دیریاں، اے بٹیرے تے بٹیریاں، انہوں نے قیامت برپا کرنی ہے. نبی کی بات فوراً قبول ہوتی تو ایسے کیا تھا قبول نہ ہو جاتی. رب نے بیچ نماز کے قاصد بھیجا اور پھر مدعا پورا کرتے تو کہہ دیتے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مدعا پورا نہیں کیا بلکہ کیفیت، حالت کہا قد نرا تقلب وجهك، تیرا مکھڑا آج بار بار پیا اٹھ دائے. اسی تک رہے ہیں، اسی ویکھ رہے ہیں. جن لوگوں کو عربی تھوڑی بہت سدھ بدھ ہے، قد نرا ہے، حالانکہ ماضی ہوتا تو کہا جاتا قد رأینا، ہم نے دیکھ لیا. یہ معنی یہ ہونا چاہیے تھا. کیوں آج دلبر کو ہم نے دیکھ لیا. ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا. اب کسی پیر کی حاجت نہیں، شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا. قد رأینا، یہ ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ویسے کہہ رہا ہوں، یہ سیاق کلام کا تقاضا تھا. بھی تساں اکھ نو چکیا منہ تے فرمایا اساں ویکھ لیا ہے تے اسی ہن کعبہ بدل دیاں. یہ نہیں کہا بلکہ کہا قد نرا. اے انج دی گل نہیں جنوں ایک واری آنکھ چھڑیے کہ ویکھ لیا. ہن اے تیرے چہرے دے حال نو اسی قیامت تک یاد رکھاں گے تے تیرے چہرے دے اٹھن دے مزے چکھاں گے تے اکھواواں گے. آن والے پردے رہن گے تے تیرے مکھڑے دے اٹھن دے تذکرے کر دے رہن گے تے تیرے عاشق یاد کر کر کے مردے رہن گے. قد نرا، تو چہرہ تھلے کر یا اتے کر، اسی تینوں تک رہے ہاں، ویکھ رہے ہاں. ربا میں ایک گل تے کیتی نہیں، تو مینوں ویکھ، تو میرا کام کر. قد نرا تقلب وجهك، تیرا چہرہ جو بار بار اٹھ رہا ہے آسمان کی جانب، ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پہلے کدے نہیں ویکھیا. اب جو بول رہے ہو دیکھ رہے ہیں. فرمایا پہلے تک دے رہے ہیں بار نمازوں، اج نماز دے وچ
تے دستور پہ ٹٹ دے نے تے کدے تھلے تک دے ہو کدے اتے تک دے ہو تے باقی چکن گے منہ تے دیوانگے سزا پر تساں چہرہ چکے آئے تے کرانگے کی فرمایا فالا نو ولے ینکا قبلتن قسم سے قسم سے قسم سے عربی گرامر تھوڑی سی بھی آتی ہو تو سمجھ آئے کہ مزہ کیا ہے فالا نو ولے یننا کا بس تو مکھڑا اٹھایا ہے مزہ بڑا آیا ہے تے اساں ریزلٹ دے وچ سزا نہیں اساں نتیجے وچ کی کیتا فالا نو ولے یننا کا قبلتن تردہ جیڑا قبلہ تینوں پسند او قبلہ مینوں پسند یہ کیا مطلب سبحان اللہ یہ کیا مطلب ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیرا چہرہ اوپر اٹھا ہے ہم کعبہ اس لیے بدل رہے ہیں کہ تیرے چہرے تیرے مکھڑے کی یہ خیرات ہے اے حسن ازل تیری کیا بات ہے کیا چہرہ ہے کیا مکھڑا ہے کیا یہ حسین منہ ہے کہ جسے تک کے رب کعبے ہی بدل دے اسی لیے حضرت حسن رضا برادر حضرت احمد رضا کہتے ہیں قبلہ کبھی کعبہ قبلہ کبھی کعبہ رخ نیکو نظر آیا رخ نیکو نظر آیا اور کعبہ کبھی قبلہ خمِ ابرو نظر آیا اور حشر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا جس کے چہرے کو تک کے رب کعبے بدل دے اور اس چہرے کی کشش کا یہ عالم ہے کہ رب اتنی دیر بھی برداشت نہ کرے 2 رکعت انہیں آکھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ہونے ہی مکھڑا موڑ ہونے ہی اب کھڑے کہاں تھے حضور یہاں ٹھیک ہے ادھر ہے بیت المقدس بالفرض اب بیت اللہ ہے بالکل اپوزٹ وہاں اب حضور نے یہاں سے جانا ہے پوری جماعت نے پلٹ کے ادھر آنا ہے عجیب زمانہ ہے ایک بھی تو ہوتا جو کہتا ساڑے ورگئی تے ہے انہا اے نہیں آکھیا انہا آکھیا توڑے پیچھے نیتیے ادھے لے جا یا ادھے لے اگر فتوہ نہ لگے تو میں ایک 4 فکرے پڑھ دے ماں موسم فتوے اندھا بھی تے بڑا ہے ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ مفت دا مفتی جنہاں نو کوئی کم نہیں ہوندہ اسے کم نو لگے نے چل لا فتوہ فتوے تے فتوہ دے فتوہ کہنے والے نے کہا ساڑے پیریں گھنگرو شوق دے ہیں اسا نہیں تھک دے سکو جت نچوا بھامے مسجد نے بھامے مندر جول بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہم نہیں جانتے کیونکہ اسے دیکھا نہیں دیکھا بھی تجھے جانا بھی تجھے مانا بھی تجھے
تو نے کہا وہ ہے، اساں تیری زبان تو سنیا، اساں نعرہ لا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قبلہ ہے، ہم نے آپ کے مکھڑے کو دیکھا، پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے امام دے۔ اگر اپنی تگو دو تحری سے کعبہ مانتے نہ پھرتے، تیری مرضی جدھر لے چل۔ ایک بھی تو رکا نہیں، سارے بدلے ادھر، حضور گئے ادھر، 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر۔ کمال ہے تیری نظر، ابھی بھی کہتے مثل ہماری بشر، ختم نہیں ہو رہا ان کا شر۔ میں صدقے تیرے چہرے کے کہ تجھے دیکھنے والے، کسی نے کہا چاند ہے، ایک صحابی بولے کہنے لگے کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کے چہرے کو ہم تکتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے مکھڑے میں چل رہا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کأن الشمس تخرج من وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے سے نکل رہا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا، اس نے کہا ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے حضور کا چہرہ۔ ہر کسی نے اپنی، اور آخر میں فیصلہ یہ دیا، کہا جس نے بھی تعریف کی حضور کے حسن کی، کسی نے تعریف نہیں کی، اصل میں جو بھی بولتا رہا وہ اپنی ترکڑی پہ تولتا رہا۔ حضور اس سے کہیں اعلیٰ تھے، اور وہ ویسے کرنی نے فیصلہ دیا تھا، اس نے کہا تھا ما رآ اصحاب النبی من النبی الا ظلہ، 1,24,000 صحابہ نے نہیں دیکھا میرا مصطفیٰ، جس نے دیکھا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا محمد بن عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ کا جایا دیکھا، حقیقت میں دیکھا تو خدا نے دیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی حضور کا حسن ہمیں قبر میں عطا فرمائے، حشر میں عطا فرمائے، اور جس عظیم ہستی کا عرس ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ تمام دوست تشریف رکھے، استاد العلماء